الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے سامنے حتیٰ کا بیان چل رہا تھا، اور حتیٰ کے بیان کے اندر آپ کو وہ بیان کیا گیا کہ حتیٰ کا ما قبل امتداد کی صلاحیت رکھے گا، اور حتیٰ کا ما بعد جو ہے اس کے لیے غایت بن سکے گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ حتیٰ کا جو ہے ما قبل امتداد کی صلاحیت رکھے یا نہ رکھے، اور حتیٰ کا ما بعد جو ہے وہ غایت نہ بن سکے۔ پھر تیسری ایک صورت بیان کی گئی تھی کہ اگر حتیٰ کا اور اگر پہلا والا امتداد کی قبول نہ کر سکے، اور دوسرا والا تو یا تیسری والی ایک صورت تھی کہ اور اگر یہ ساری صورتیں متعذر ہو جائیں اس طور پر کہ حتیٰ کا جو آخر ہے وہ نہ جزا بن سکے، تو ایسی صورت میں عطف محض پر اس کو محمول کیا جائے گا۔ اب یہاں فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْأَوَّلُ قَابِلًا لِلْامْتِدَاد، اور اگر حتیٰ کا جو ما قبل ہے وہ امتداد کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، یعنی درازگی کو قبول نہ کرتا ہو، اس کے اندر درازگی کا معنی نہ پایا جاتا ہو، اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہاں پر پھر اس کو قسم سے بری ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ سبب پایا جائے، مسبب پایا جائے یا نہ پایا جائے۔ تو اب یہاں فرماتے ہیں کہ وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْأَوَّلُ قَابِلًا لِلْامْتِدَاد، اگر حتیٰ کا ما قبل امتداد کی صلاحیت نہ رکھے، والآخر صالحا للغایت، اور دوسرا والا یعنی جو ہے وہ اس کا مدخول، حتیٰ کا جو مدخول ہے وہ غایت بننے کی صلاحیت رکھے، وصلح الاول سببا، لیکن جو ہے اول والا جو ہے وہ حتیٰ کا جو ما قبل ہے وہ سبب بننے کی صلاحیت رکھے، والآخر جزان، اور آخر والا وہ صرف جو ہے جزا بننے کی صلاحیت رکھے، امتداد کو قبول نہ کرتا ہو، صحیح ہے نہیں، حتیٰ کا ما قبل امتداد کو قبول نہ کرتا ہو، اور دوسرا والا جو ہے غایت بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ کہا گیا تھا کہ دونوں شرطوں میں سے ایک بھی مفقود ہو جائے، یا یہ کہ اول والا جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہو سبب بننے کی، اور آخر والا جو ہے وہ جزا بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، یحمل علی الجزا، تو اسے کیا کرا جائے گا؟ جزا پر محمول کیا جائے گا، جزا پر محمول کیا جائے گا۔ اب ایسی صورت میں انسان کو قسم سے بری ہونے کے لیے صرف جو ہے وہ سبب کا پایا جانا ضروری ہے، اور اگر وہ دونوں پائے جائیں تو ایسی صورت میں وہ حانث نہیں ہوگا۔ مثال اس کی جو ہے آپ کو سمجھائیں گے کہ مثلا حتیٰ کا ما قبل جو ہے امتداد کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اب یہ جو ہے آپ یہاں پر یہ سمجھیں گے کہ امتداد یہ آنا یعنی اتیان، آنا کیا، یہ امتداد کی صلاحیت نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے ایسی چیز نہیں ہے جو کھنچتی ہو، صحیح ہے نہیں، اور جو ہے دوسری جو ہے غایت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ اگر میں تیرے پاس نہ آؤں، صحیح ہے نہیں، اگر اس نے کہا کہ اپنے کسی دوسرے سے کہا کہ میرا غلام آزاد ہے، اگر میں تمہارے پاس نہ آؤں یہاں تک کہ میں تمہارے پاس صبح کا کھانا کھاؤں، صبح کا ناشتہ کروں۔ اب یہ صبح کا جو ناشتہ کرنا یا صبح کا جو کھانا کھانا یہ ایسی چیز نہیں ہے جو غایت بننے کی صلاحیت رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر غایت نہیں ہوتی ہے کہ غایت ہو گئی، حد ہو گئی، کیونکہ کسی کے پاس آنا یہ اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ انسان بار بار آئے۔ جب کسی کی دعوت ہوگی تو وہ بار بار کثرت سے آئے گا، تو اب کثرت سے آئے گا تو یہاں غایت نہیں ہو جائے، کوئی حد ہو جائے یہاں پر، تو لہذا حتیٰ کا ما قبل جو ہے اتیان، آنا، یہ امتداد کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کے اندر کھینچاؤ درازگی نہیں ہے، اور ما بعد جو ہے یہ ناشتہ کرنا، یہ کھانا، یہ غایت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، لہذا یہ صرف کیا بنے گا؟ سبب بنے گا، یعنی میرا آنا۔ تو اگر وہ کہے کہ میں تمہارے پاس نہ آؤں کہ آپ مجھے صبح کا کھانا کھلائیں، اگر مجھ سے ایسے اتیان کا صدور نہ ہو جس کی جزا صبح کا کھانا ہو، تو میرا غلام آزاد ہے۔ اب ایسی صورت میں آپ دیکھیں مراد اس کی کہنے والے کی ہے کہ جبکہ میں آپ کے پاس تغدیہ کے لیے نہ ہوں، کھانے کے لیے نہ ہوں،
کیوں؟ کیونکہ اس کے کام صرف آنا ہے اور کھانا کھلانا یہ سامنے والے کا کام ہے، یہ اس کے بس میں نہیں ہے، وہ مہمان ہے، یہ میزبان کا کام ہے کھانا کھلانا۔ تو اس کا کام یہ ہوتا، مولا اپنے غیر کے پاس آیا مگر اس نے جو ہے اس کو صبح کا کھانا نہ کھلایا، تو ایسی صورت میں یہ اپنی قسم میں پورا ہو جائے گا۔ کیا بیان کیا گیا تھا کہ سبب کا پایا جانا ضروری ہے، قسم میں بری ہونے کے لیے سبب کا پایا جانا ضروری ہے۔ اس کا سبب پایا گیا کہ اس کا آنا صحیح ہے، نہیں صلح الاول سببا، پہلا والا سبب بننے کی صلاحیت رکھتا ہو اور آخر والا جزا بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو ایسی صورت میں جزا پر محمول کیا جائے گا۔ اب ترجمہ اس کا یہاں یوں کریں گے کہ ایسی صورت میں یہاں پر کئی کے معنی میں ہوگا، اگر میں تمہارے پاس نہ آؤں تاکہ میں تمہارے پاس صبح کا کھانا کھاؤں، تو اب یہ دونوں چیزیں نہیں پائی جائیں گی۔ اب مثلاً وہ صبح کے بعد اس کے وقت اس کے پاس آیا اور اس نے کھانا نہیں کھلایا، تو ایسی صورت میں یہ حانث نہیں ہوگا، اپنی قسم میں کیا ہو جائے گا، یہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن ہاں اگر اس نے حلف پورا، کیونکہ اس نے اپنا حلف پورا کر دیا، کیا تھا اس کا کہنا، یعنی اس کے پاس تغدیہ کے لیے آنا اور وہ تغدیہ کے لیے نہیں آیا، اور رہا صبح کا کھانا کھلانا، یہ تو کس کے کام ہے، غیر کا فعل ہے، اس کی جیسے اسے اختیار متکلم کو نہیں ہے۔ تو مسئلے کی صورت سمجھ میں آ گئی کہ اس کا کام یہ ہوگا کہ اگر پہلا والا جو ہے سبب بننے کی صلاحیت رکھے، ماں بعد جزا بننے کی صلاحیت رکھے، تو اسے جزا پر محمول کیا جائے گا، اور انسان کے قسم سے بری ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ صرف سبب پایا جائے۔ اس کا سبب کیا ہے، یہاں پر صرف اتنا سمجھا جائے گا کہ یہاں پر یہ آ گیا اور کھانا کھلانا یہ اس میں نہیں ہے، تو اس نے اگر یہ آیا اور اس نے کھانا نہیں کھلایا تو یہ حانث نہیں ہوگا، اپنی قسم اس نے پوری کر دی۔ ہاں اگر یہ آیا اور اس نے کھانا بھی کھلا دیا، تب ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا، یہ حانث ہو جائے گا۔ اتیان جو ہے یہ چیز آنا، یہ امتداد کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اور حتیٰ کا جو ما بعد ہے یعنی کھانا کھلانا، یہ غائب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کے پاس جب ایک بار آئے گا دعوت ہوگی، پھر اور بار آئے گا تو غائب نہیں بن سکے گا۔ تو اب کہتے ہیں بھائی شریف لوگ تو اس چیز سے بچتے ہیں، اگر ان کی بار بار دعوت دیں تو پھر وہ آنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کہہ رہا ہے یہ شریفوں کا اعتبار سے نہیں کہا گیا گا کہ عام لوگوں کے اعتبار سے کہا جائے گا، کیونکہ عام لوگوں کی تعداد زیادہ ہیں، تو وہ جو ہے وہ کثرت ہوتی رہی ان کی، تو وہ غائب نہیں بن سکے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر وَإِن لَمْ يَكُنِ الْأَوَّلُ قَابِلًا لِلْامْتِدَادِ، اور اگر اول جو ہے وہ امتداد کو قبول نہ کریں، وَالْآخَرُ صَالِحًا لِلْغَایَةِ، اور جو حتیٰ کا جو آخر ہے یعنی مدخول جو ہے وہ غائب بننے کی صلاحیت رکھے، وَلَكِنْ صَلُحَ الْأَوَّلُ مِنْ حَتَّى سَبَبًا، لیکن حتیٰ کا جو اول ہے وہ سبب بننے کی صلاحیت رکھے، وَالْآخَرُ جَزَانْ، اور حتیٰ کا جو مدخول ہے وہ جزا بننے کی صلاحیت رکھے، یحمل علی الجزاء، تو اسے کیا کیا جائے گا، جزا پر محمول کیا جائے گا۔ مثال ما قال محمد رحمہ اللہ تعالی، اس کی مثال وہ ہے جو امام محمد نے فرمائی ہے کہ اذا قال لغیری، جب مولا نے اپنے کسی دوسرے سے کہا، عبدی حر، میرا غلام آزاد ہے، ان لم آتی کا، اگر میں تمہارے پاس نہ آؤں، حتی تغدینی، تاکہ تم مجھے کھانا کھلاؤ، کہہ رہے ہیں فاتاہ، اب پھر مولا اس کے پاس آیا، فلم یغدی، اور اس نے اس کو کھانا نہیں کھلایا یا اس نے اس کے پاس کھانا نہیں کھایا، کہہ رہے ہیں لا یحنس، تو وہ حانث نہیں ہوگا، لأن التغدیۃ لا یصلح غایۃ للاتیان، اس لیے کہ یہ کھانا کھلانا یہ آنے کی غائب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ آنا جو ہے یہ اتیان کی غائب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، بل ہیا دائن الی زیادت الاتیان، بلکہ یہ تغدیہ جو ہے یہ ناشت کھانا کھلانا یہ تو زیادہ آنے کی طرف کیا ہے، لے جانے والا ہے، کیا ہے، زیادہ آنے کی طرف لے جانے والا، یہ ایسی چیز ہے جو زیادہ آنے کی طرف جو ہے لے جانے والی ہے، بلانے والی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں وَصَلُوهَا جَزَانِ، لیکن جو ہے اول والا جو ہے وہ آخر والا جو ہے کھانا کھلانا یہ جزا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، فَيُحْمَلُ عَلَى الْجَزَا، تو اسے جزا پر محمول کیا جائے گا، فَيَكُونُ بِمَانَى لَامِ كَيْ، اس وقت جو حتیٰ ہوگا وہ لام کَے کے معنی میں ہوگا، فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ، تو گویا کہ یہ ایسا ہو گیا، اس نے یہ کہا اِن لَمْ آتی کا اتیان،
اگر میں تیرے پاس نہ آؤں ایسا آنا جزاء التغدیہ جس کا بدلہ کیا ہو کھانا کھلانا ہو، تو ایسا نہ ہوں جس کا بدلہ کھانا کھلانا ہو۔ تو اب آپ کو پیچھے بیان کیا گیا تھا کہ جب حتیٰ جو ہے حتیٰ کا ما قبل جو ہے سبب بننے کی اور ما بعد جزا بننے کی صلاحیت رکھے، تو وہاں پر قسم سے بری ہونے کے لیے صرف سبب کا پایا جانا ضروری ہے۔ لہذا اگر یہ اس کے پاس آیا اور اس نے کھانا نہیں کھلایا تو یہ قسم اپنی پوری کر لے گا، کیونکہ ایسا آنا نہیں ہوا اس کا جس میں کھانا کھلانا ہوتا۔ اب اگر یہ ایسا آنا ہو جس میں وہ کھانا بھی کھلا دے تب ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا، وہ حانث ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ اس کے گھر میں آیا، کھانا اس نے وقت نہیں کھلایا، اس نے تھوڑی دیر بعد کھلایا، تب بھی ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا، پھر وہ حانث ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ایک تیسرا مسئلہ، پہلا کیا تھا کہ حتیٰ کا ما قبل غائب بننے کی امتداد کی صلاحیت رکھے، ما قبل ما بعد غائب بننے کی صلاحیت رکھے، اور حتیٰ کا ما قبل جو ہے امتداد کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اور آخر والا غائب بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، لیکن حتیٰ کا جو ما قبل ہے وہ سبب بننے کی صلاحیت رکھتا ہو اور ما بعد جو جزا بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو ایسی صورت میں جزا پر محمول کیا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں وَإِذَا تَعَذَّرَ هَذَا، اور جب یہ متعذر ہو جائے، تیسری صورت آپ کو بیان کی تھی کہ عطف محض پر محمول کیا جائے گا، اور عطف محض پر محمول کیا جائے گا۔ اب یہاں مجموعہ مراد ہوگا۔ اب مجموعہ مراد ہوگا قسم سے بری ہونے کے لیے، دو چیزوں کا مجموعہ مراد ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ حتیٰ کہ جو ہے یہاں پر اب کہہ رہے ہیں وَإِذَا تَعَذَّرَ هَذَا، اور جب یہ چیز متعذر ہو جائے، یعنی اس کا جزا پر محمول کرنا، بِأَن لَا يَصْلُحُ الْآخَرُ جَزَاءً لِلْأَوَّلِ، اس طور پر کہ حتیٰ کا جو آخر ہے وہ جزا بننے کی صلاحیت نہ رکھے، حتیٰ کا جو مدخول ہے، یہ کہہ لیں حتیٰ کا جو مدخول ہے وہ جزاءً للأول، اول کے لیے جزا بننے کی صلاحیت نہ رکھے، حُمِلَ عَلَى الْعَطْفِ الْمَحْضِ، تو اسے کیا کرے گا، عطف محض پر اس کو محمول کیا جائے گا۔ جزا بننے کی صلاحیت نہ رکھے تو ایسی صورت میں اسے عطف محض پر محمول کیا جائے گا۔ مثالہ ما قال محمد رحمہ اللہ تعالی، اس کی مثال وہ ہے جو امام محمد نے جو ہے بیان فرمائی ہے، کیا اذا قال المولا، جب مولا نے یہ کہا، یعنی قسم کھانے والے نے، عبدی حرن، میرا غلام کیا ہے، آزاد ہے، علم آتی کا، اگر میں تیرے پاس نہ آؤں، حتیٰ اتغدا، اور میں ناشتہ کروں، یہاں عطف محض کے لیے کہیں گے، اور میں تیرے پاس ناشتہ کروں آج، اگر میں تیرے پاس نہ آؤں اور میں تیرے پاس آج ناشتہ کروں، یا یہ کہا ان لم تأتینی، اور اگر تم نہ آؤ میرے پاس، حتیٰ تغدیہ، یہاں تک کہ تم کیا کرو، اور تم ناشتہ کرو میرے پاس، الیوم، آج، تو فعبدی حرن، تو میرا غلام آزاد ہے۔ اب کہہ رہے ہیں فاتاہ، قسم کھانے والا اس مخاطب کے پاس آیا، فلم یتغدا عندہ، لیکن اس نے جو ہے اس دن میں اس کے پاس جو ہے ناشتہ نہیں کیا، کہہ رہے ہیں حنیسا، تو وہ حانث ہو جائے گا۔ دونوں میں فرق ہو گیا، پچھلے والے مسئلے میں کیا تھا، صرف ایک ہی ہو گیا تو قسم سے بری ہو جائے گا، وہ حانث نہیں ہوتا تھا، لیکن یہاں پر جو ہے آیا اس کے پاس اور اس نے کھانا نہیں کھلایا، تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا، یہ حانث ہو جائے گا۔ کیوں، یہاں پر حتیٰ جو ہے عطف محض کے لیے ہوگا اور مجموعہ مراد ہوگا۔ کیا مطلب، مجموعہ مراد ہوگا، یعنی جزا بننے کے لیے یہ ہے کہ لہذا قسم سے بری ہونے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ دونوں کا مجموعہ مراد لیا جائے، دونوں کا مجموعہ مراد لیا جائے، مثلا وہ آئے بھی اور اس کے پاس وہ کھانا بھی کھا لے، تب یہ قسم میں بری ہو جائے گا، اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، اور اگر وہ اس کے پاس آیا اور اس نے کھانا نہیں کھلایا تو یہ حانث ہو جائے گا۔ کیونکہ اب ترجمہ یہاں پر یہ کریں گے، اگر میں تیرے پاس نہ آؤں اور کھانا نہ کھاؤں، صحیح ہے نہیں؟ تو اب کہہ رہے ہیں کہ مثال ما قال، اس کی مثال جو امام محمد نے فرمایا، جب مولا نے کہا کہ میرا غلام آزاد ہے، علم آتی کا، یہاں تک کہ میں تیرے پاس اگر میں تیرے پاس نہ ہوں اور میں تیرے پاس آج کا کھانا کھاؤں، یا یہ کہ تو میرے پاس آئے اور تو میرے پاس آج کا
کھانا کھائے. فاتاہو تو اب جو ہے قسم کھانے والا اس کے پاس آیا. فلم یتغدا عندہ اور اس کے پاس اس نے کھانا نہیں کھایا اس دن میں, تو یہ کہتے ہیں کہ حنیسا, تو یہ حانس ہو جائے گا. وذالک, اچھا یہ وجہ کیا ہے, یعنی وجہ کیا ہے اس کی, یہ یہاں پر جو ہے ایسے یہ مجموعہ کیوں مراد لے رہے ہیں, ایک صورت میں حانس کیوں نہیں ہو رہا, یہاں پر صرف آ گیا اس نے اتیان پایا گیا اس کی طرف سے, یہاں پر بھی تو کھانا کھلانا دوسرے کے ہاتھ میں ہے. تو اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جزا, یہاں جزا کیوں نہیں بنا سکتے جیسے پہلے مسئلے میں بنایا آپ نے. جزا بننے کی صلاحیت نہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حانس نے اپنے غلام کی آزادی کو اپنے دو کاموں پر معلق کیا ہے. کائے پہ معلق کیا ہے, ایک تو یہ کہ آنا اور کھانے کا تناول کرنا, صحیح ہے نہیں, دو کاموں پر معلق کیا, اتیان اور تغدی, صحیح ہے نہیں. اب کیونکہ حالف کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں تیرے پاس نہ آؤں اور پھر صبح کا کھانا نہ کھاؤں تو میرا غلام آزاد, صحیح ہے نہیں, اگر میں تیرے پاس نہ آؤں اور صبح کا کھانا نہ کھاؤں تو میرا غلام آزاد ہے, اور اگر میں تیرے پاس آؤں اور صبح کا کھانا بھی کھا لوں تو غلام آزاد نہیں ہے. لہذا قسم سے بری ہونے کے لیے اب کیا چیز ضروری ہوگی, آنا بھی اور صبح کا کھانا کھانا بھی, اور اگر دونوں ضروری ہیں, معطوف اور معطوف علیہ کا دونوں کا تحقق پایا جانا یہاں ضروری ہے. لہذا وہ اگر آیا ہی نہیں یا آیا تو مگر کھانا نہیں کھایا تو ایسی صورت میں حانس ہو جائے گا, اور اگر آیا کھانا بھی کھایا مگر دیر سے کھایا, تھوڑا مہلت کے بعد, وقفے کے بعد, تب ایسی صورت میں بھی حانس ہو جائے گا. کیوں, اس کے کیا تھا, یہاں واو عطف محض کے لیے تھا, اب کافی تاخیر کے پاس کھایا اس نے, سما کی جیسی تاخیر ہو گئی اس کے اندر, صحیح ہے نہیں. یہ تو ایک صورت یاد رکھیں گے کہ اگر آیا ہی نہیں یا آیا تو کھانا نہیں کھایا تو حانس ہو جائے گا, یا آیا کھانا بھی کھایا مگر اتنی تاخیر سے کھایا جو تاخیر سما وغیرہ کے اندر ہوتی ہے تب بھی یہ حانس ہو جائے گا. اچھا یہ جزا پر محمول نہ کرنے کی وجہ ہم نے بتا دی آپ کو کہ یہاں پر دو فعل اس کے پائے جگہ, ایک اتیان, ایک آنا اس کا, اور دوسرا تغدیہ یعنی کھانا کھانا, اور ذات واحد کی طرف دو کی نسبت کی گئی ہے. ذات واحد ایک آدمی کی طرف دو چیز کی نسبت کر دی گئی ہے, اور جو ہے اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ ایک ہی ذات کا فعل جو ہے خود اسی کے فعل کی جزا بن جائے. یہ اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ ایک ہی آدمی کا فعل اس کے کیا ہے عمل کی جزا بن جائے. لہذا یہاں آنا بھی متکلم کا فعل ہو اور کھانا بھی جو ہے متکلم کا فعل ہو, کیونکہ اس کے اختیار میں کیا ہے, صرف آنا ہے, اور کھانا کھلانا تو یہ کس کا کام ہے, میزبان کا. لیکن چونکہ اس نے عطف محض کے لیے مانیں گے تو بری ہونے کے لیے کیا ضروری ہوگا, یہاں پر مجموعہ مراد ہوگا. کہہ رہے ہیں اب اگر اس کے پاس آیا, اگر تم میرے پاس آؤ اور تم میرے پاس صبح کا کھانا کھاؤ, یہاں تک کہ اور تم میرے پاس صبح کا ناشتہ کرو آج, فاتاہو اور وہ اب قسم کھانے والا اس کے پاس آیا, فلم یتغدا عندہ اور قسم کھانے والے نے اس کے پاس جو ہے آج کے دن جو ہے وہ کھانا نہیں کھایا, حانسا تو وہ حانس ہو جائے گا. وہ ذالکہ سے بتا رہے ہیں کہ اس کو جزا پر محمول کرنا کیوں متعذر ہے, جزا پر محمول کیوں نہیں کر سکتے, جیسے کہ پچھلے مسئلے میں آپ نے جزا پر محمول کیا, اور جزا پر محمول کرنے میں کیا تھا کہ صرف ایک کا پایا جانا کافی ہے, صحیح ہے نہیں, قسم سے بری ہونے کے لیے آپ مجموعہ کیوں مراد لے رہے ہیں. تو یہاں کہہ رہے ہیں وجہ اس کی ہے کہ لِأَنَّهُ لَمَّا أُضِيفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْفِعْلَيْنِ, اس لیے کہ جب دو فعلوں میں سے ہر ایک کی اضافت کر دی جائے اِلَى ذَاتٍ وَاحِدٍ, اور وہ دو فعل کون ہیں, حاشیہ دیکھیں, اتیان والتغدی, آنا اور کھانا کھانا. اس لیے کہ جب دو فعلوں میں سے ہر ایک کی اضافت کر دی جائے ایک ہی ذات کی طرف, لا یصلح ان یکون فعلہ جزان لفعلی, تو یہ صلاحیت نہیں رکھے گا اس بات کی کہ اس کا ایک فعل جو ہے جزا ہو جائے خود اسی کے فعل کی, صحیح ہے نہیں. فیحمل علی العطف المحض, تو ایسی صورت میں حتیٰ کو کس پر محمول کریں گے, عطف محض پر محمول کریں گے. فیکون المجموع شرطا للبری, تو اب کیا ہوگا, قسم سے بری و ذمہ ہونے کے لیے کیا ہوگا, مجموعہ یہ شرط ہوگا. کیا ہوگا, مجموعہ شرط ہوگا. سمجھ میں آ گیا کہ مجموعہ یہ کر لیتا ہے, یعنی آ بھی جاتا ہے اور کھانا بھی کھا لیتا ہے, لیکن وقفے سے نہیں, فوراً کھا لیتا ہے,
تو ایسی صورت میں یہ قسم سے بری ہو جائے، اسی قسم نہیں ٹوٹے گی. اور اگر آیا ہی نہیں، یا آیا تو مہلت سے آیا، یا آیا تو کھانا بھی کھا لیے، کیا ہے ہاں کھانا نہیں کھایا، تو ایسی صورت میں حانث ہو جائے گا. ہاں تاخیر ہو گئی، سما والی جیسی ہو گئی. آپ یہاں پر پیچھے ایک چیز آئی تھی آپ کی تھوڑی سی، یہاں پر آئی تھی کہ حتیٰ اور سما میں فرق. یہاں پر اشارہ کر دوں میں، حتیٰ اور سما میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حتیٰ میں جو سما کی بنسبت جو ہوتی ہے مہلت کم ہوتی ہے. صحیح ہے نہیں؟ حتیٰ میں سما کی نسبت مہلت کم ہوتی ہے. حتیٰ کا جو معطوف ہوتا ہے وہ اپنے معطوف علیہ کا جز ہوتا ہے. حتیٰ کا معطوف اپنے معطوف علیہ کا جز ہوتا ہے، یا پھر ادنا جز ہوتا ہے. جیسے کہ قدیم الحاج حجاج حتی المشاۃ، حاجی آئے یہاں تک کہ پیدل چلنے والے، حاجی آئے یہاں تک کہ پیدل چلنے والے. یہ پیدل چلنے والے بھی کیا ہیں؟ حاجی، اس کا جز ہے. یا ادنا جز ہوتا ہے، جیسے اکل تو سمکا تھا حتی راسا، میں نے مچھلی کھائی یہاں تک کہ اس کا سر، یہ ادنا جز ہوتا ہے. صحیح ہے نہیں؟ مگر سما کا معطوف، سما کے معطوف کا اپنے معطوف علیہ کا جز ہونا شرط نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ حتیٰ میں جو ہے وہ ترتیب ذہنی کافی ہوتی ہے، ترتیب ذہنی ہوتی ہے. اور سما میں جو ہے وہ اس میں جو ہے سما میں جو ہے سما کی طرح ترتیب خارجی ضروری نہیں ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے حتیٰ الا میں بھی تھوڑا سا فرق ہے کہ حتیٰ کا جو ما بعد ہوتا ہے وہ جزو آخر ہوتا ہے. جیسے آپ کو مثال دی اکلت السمکۃ حتیٰ راسا، سر مچھلی کا جزو آخر ہے. اور حتیٰ کا دخول جو ہوتا ہے وہ ضمیر پر نہیں ہوتا، الا کا ہو جاتا ہے. حتیٰ کا دخول ضمیر پر نہیں ہوتا. تو لہذا یہاں پر ایک چیز آپ کو یہ بیان کی گئی، حتیٰ کے حقیقی معنی جو ہیں وہ غایت، اور غایت ہونے کے اور مجازی معنی جو ہیں حتیٰ کا سما یا فا کے معنی میں ہونا، دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ غایت وغیرہ کا ہونا، حتیٰ کا حقیقی معنی غایت کے لیے ہونا، اور مجازی معنی جو ہے عاطفہ ہونے میں مناسبت اس طور پر ہے کہ فا اور سما میں تعقیب ہوتی ہے، اور غایت بھی اپنے مغیّہ کے بعد میں آتی ہے. پہلے مغیّہ ہوتا ہے پھر غایت ہوتی ہے. جیسے کہا گیا فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، صحیح ہے نہیں؟ ہاتھوں کو دھو، تو یہ مغیّہ ہے، یہ غایت ہے. تو جس طرح فا اور سما میں تعقیب ہوتی ہے اور غایت بھی اپنے مغیّہ کے بعد آتی ہے، اسی طرح جس طرح غایت کا اپنے مغیّہ سے تعلق اور وجود ہوتا ہے، غایت یہ ہے اور مغیّہ، تو جس طرح غایت کا اپنے مغیّہ سے تعلق اور وجود ہوتا ہے، اسی طرح معطوف کا بھی اپنے معطوف علیہ سے ایک طرح سے تعلق ہوتا ہے. لہذا حقیقی معنی اور مجازی معنی میں کیا ہے؟ مناسبت ہے. 3 چیزیں آپ نے پڑھی کہ حتیٰ کا ما قبل امتداد کی صلاحیت رکھے، اور حتیٰ کا ما بعد جو ہے وہ جزا بننے کی صلاحیت رکھے، تو ایسی صورت میں کیا ہے اس کو اس پر امتداد کی جزا پر محمول کیا جائے گا. اور دوسری صورت یہ بیان کی گئی کہ حتیٰ کا ما قبل جو امتداد کی صلاحیت نہ رکھے، یا جو ہے اور ما بعد جو ہے وہ جزا بننے کی صلاحیت رکھے، یا اول جو ہے سبب بننے کی صلاحیت رکھے اور ما بعد جزا بننے کی صلاحیت رکھے، تو ایسی صورت میں اس کو جزا پر محمول کیا جائے گا. اور قسم سے بری ہونے کے لیے صرف سبب کا پایا جانا ضروری ہوگا. تیسری صورت یہ بیان کی گئی کہ حتیٰ کا ما قبل جو ہے نہ تو وہ امتداد کی صلاحیت رکھے اور ما بعد جزا بننے کی صلاحیت نہ رکھے، تو ایسی صورت میں حتیٰ کو عطف محض پر محمول کیا جائے گا، اور قسم سے بری ہونے کے لیے اس کا مجموعہ پورا ہوگا. اگر ان میں سے ایک کرتا ہے دوسرا نہیں کرتا تو حانث ہوگا. لہذا جب پورا مجموعہ کر لے گا، آئے گا بھی اور کھانا بھی کھائے گا، تو حانث نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.